فیض لیں گے۔ اس محفل کے اندر عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ بڑے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، گھر گئے، آپ نے کھانا بھی نہ کھایا اس غم کی وجہ سے کہ اب کیا طریقہ کیا جائے جس سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ اس غم اور تکلیف کے اندر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ جب صبح ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو کچھ سوتا اور کچھ جاگتے کی حالت میں تھا، جس کو ہم شریعت طریقت کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کا حکم ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب یہ مراقبے کی حالت میں صحابی تھے، یعنی آپ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہ میں کچھ سوتا تھا اور کچھ جاگتا تھا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی آسمان سے اترا ہے، اس کے لباس سبز ہے، اور اس نے آذان کہی قبلہ رخ ہو کر، اور یہ کلمات پڑھے جو آج آذان ہم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ نماز کے لوگوں کو اس طرح آذان کے ذریعے بلائیں۔ یہ کلمات آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دیں، ان کی آواز آپ سے بلند ہے تو وہ ان کلمات کو ادا کریں، اور یہی آئندہ طریقہ رائج ہوگا نماز کے لیے کہ لوگوں کو اذان دی جائے گی پانی۔ اب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فرمائی۔ جب اذان دی تو جو ہی اذان کے الفاظ سنے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کھینچتے ہوئے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، مجھے بھی یہی کلمات بتائے گئے، سبحان اللہ، مجھے بھی یہی کلمات بتائے گئے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، تصدیق بھی ہو گئی، مگر یہاں پر یہ ہے کہ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبقت لے گئے۔ دوسری روایات میں ہے کہ 11 صحابہ کرام کو اذان کی کلمات جو ہے وہ بتائے گئے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کریں نماز کے لیے۔ تو اذان، مؤذن جو اذان دیتا ہے یہ نماز کی اطلاع دیتا ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ میرے اوپر سوال بھی ہوا تھا کہ اگر وقت سے پہلے اب جدید دور آ گیا ہے، اب چارٹ ہر جگہ موجود ہیں، مسجدوں کے اندر بھی لگی ہوئی ہیں، جو اس میں وقت لکھا ہوا ہے اذان کا، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، اس سے پہلے اگر بندہ اذان دے دے تو وہ اذان نہیں ہوئی۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اذان ہے کیا؟ سنت مؤکدہ ہے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اس وقت سے حکم دیا اذان کا، اس وقت سے لے کر آج تک جاری ہے، اور قیامت تک یہ جاری ہو ساری انشاءاللہ رہے گی۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو کبھی بھی کسی دور میں بھی ترک نہیں کیا گیا۔ اب سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے اذان ہو جائے تو وہ اذان نہیں ہوئی۔ اب جب وقت داخل ہوگا تو دوبارہ اذان دینی پڑے گی۔ پہلا مسئلہ یہ ہمارے علاقے میں بھی ہوا، مجھ سے سوال ہوا تو میں یہ دہرا رہا ہوں، وہاں پر بھی لوگ سنتے ہیں ویڈیو بیان فیس بک اور یوٹیوب پر، تو اس بات کو وہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور دوسرے ناظرین بھی اچھی طرح سمجھیں کہ وقت سے پہلے اگر اذان ہو گئی ہے، ہر مسجد میں چارٹ لگا ہوا ہے، وہ اذان نہیں ہوئی۔ جب وقت داخل ہوگا دوبارہ اذان دینی پڑے گی، اور اس کی شرعی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے کہ جب سے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام سے کروایا، حکم دیا، اس وقت سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ہوگی۔ اس کو ہم ترک نہیں کر سکتے۔ اب اذان دینا یہ قبلہ رخ کر دینا ہے، یہ اس وقت بھی قبلہ رخ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی۔ آج بھی جو حرمین شریفین میں حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر مبارک جہاں آپ تشریف رکھتے تھے وہ جگہ بھی موجود ہے، مگر آپ کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی جانب ہوتا تھا۔ ہاں جب اشہد ان محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، حضرت بلال رضی اللہ کہتے تھے تو انگلی کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضرور کرتے تھے۔ بعد میں جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو حضرت بلال نے بھی انگلی کا اشارہ کرنا ختم کر دیا، اور آپ انگلی کا اشارہ نہیں کیا جاتا۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب بھی اذان دیں گے آپ کا رخ قبلہ رخ ہوگا، آپ کا سینہ قبلے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بھی آپ کہیں گے
تو آپ کی صرف گردن ٹیڑھی ہوگی، رخ کا جو زاویہ ہے وہ تبدیل ہوگا، دائیں طرف حی علی الصلاۃ اور بائیں طرف حی علی الفلاح، مگر سینہ آپ کا اسی جگہ پر قائم رہے گا، آپ قبلے سے نہیں ہٹا سکتے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم نے قبلہ سے رخ ہٹا کر کسی اور طرف اذان دی ہے تو یہ اذان درست نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ یہ شروع سے صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، خلفائے راشدین اور جتنے بھی اہل بیت ہیں انہوں نے اسی طریقے سے اذان کی ہے۔ اذان کی شرعی حیثیت سنت مؤکدہ۔ دوسرا مسئلہ سمجھ لینے کے بعد اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے کلمات کیا ہیں اور اس کے فوائد دنیا میں اور آخرت میں اور اہل علاقے پر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کا حکم دیا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فرمایا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو۔ کیا فرمایا؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لو، اس سے آپ کی آواز بلند رہے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آج بھی مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں ڈالتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اے بلال اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈالو، اس سے آپ کی اور آواز بلند ہو جائے گی۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ آج بھی مؤذن اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیوں کو داخل کرے، اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے بھی اذان کہہ سکتا ہے، مگر یہ درجے میں کم ہو جائے گا۔ دلیل دے کر سمجھاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت ہر عضو کو ایک مرتبہ دھویا، فرمایا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پھر ہر عضو کو 2 مرتبہ دھویا، فرمایا یہ درجے سے دگنا ہے، ثواب میں اس سے، پھر 3 دفعہ دھویا اور فرمایا یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا طریقہ ہے۔ افضل طریقہ 3 دفعہ ہے، یہاں پر بھی افضل طریقہ کان میں انگلی ڈال کر دینا ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب جو بندہ ہاتھ رکھ کر پان پہ اذان دے گا، اذان تو ہو جائے گی مگر درجے میں کام ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ہاتھ کو تو استعمال کیا ہے مگر سنت کو ترک بھی کیا ہے۔ تو قبلہ رخ ہوں، سینے سے آپ کا قبلہ بھی جو رخ ہے وہ تبدیل نہ ہو، چاہے حی علی الصلاۃ چاہے حی علی الفلاح کہیں، اور آپ کے کانوں کے اندر انگلی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ ایسے ہے جیسے شہید خون کے اندر لت پت پڑا ہوا اور قبر کی مٹی اس کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ مؤذن جو اذان دینے والا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ شہید کی مثل ہے۔ جس طرح شہید ہوتا ہے آدمی، خون میں لت پت پڑا ہوا ہوتا ہے، یہی حالت بیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی۔ اور دوسرا فرمایا کہ قبر کی مٹی اس کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ جس طرح شہید زندہ ہے، قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھاتی، جس طرح نبیوں اور رسولوں کے جسم کو قبروں کی مٹی نہیں کھاتی، اسی طریقے سے بعینی مؤذن کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جتنے بھی درخت، جتنے بھی پتھر، جتنے بھی انسان اور جنات تک وہ آواز پہنچتی ہے، وہ بروز قیامت اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اسی لیے آپ نے حضرت بلال کے بارے میں فرمایا کہ اس کی آواز بلند ہے، یہ اذان دے۔ مؤذن وہ اذان دے جس کی آواز بلند ہو۔ آج لاؤڈ اسپیکر نے یہ کام زیادہ آسان کر دیا ہے، دور دور تک اذان جاتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ جو بندہ اذان دیتا ہے اس کی آواز کو جتنے انسان، جتنے بھی جنات اور جتنے بھی پتھر، جتنے بھی درختوں تک وہ جانور، جتنی بھی چیزیں اس کی آواز کو سنے گی، بروز قیامت اس کے حق میں گواہی دے گی۔ تو جتنی دور تک آواز جائے گی اتنا فائدہ ہوگا، چاہے وہ لاؤڈ اسپیکر پر ہے چاہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر ہے۔ دوسری بات اس کا یہ دوسری فضیلت آ گئی، پہلے شہید کی، دوسرا اس کی قبر کے اندر اس کے جسم سے سلامت رہے گا، تیسرا فائدہ یہ آ گیا حدیث پاک میں کہ اس کی آواز جہاں تک جائے گی وہ اس کی گواہی دی جائے گی۔ چوتھی فضیلت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے کسی بھی بستی، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں کے اندر، اللہ کا عذاب جو اس بستی پر نازل ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا لیتے ہیں اذان کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ چوتھا فائدہ ہے مؤذن کا، جب مؤذن اذان دیتا ہے
تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے جس بستی جس آبادی جس شہر کے اندر اذان دی جا رہی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہوتا ہے، اللہ اس عذاب کو اٹھا لیتے ہیں، اس عذاب کو نازل نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں اذان ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ چوتھی فضیلت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، انسان سارے قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت مؤذن کی حالت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں سے حاجی تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، اور مؤذن آذان دیتے ہوئے اٹھے گا، اس کو کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہے نہیں؟ یہ پانچویں فضیلت ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے مؤذن کے لیے کہ اس وقت ہر بندہ پریشان ہوگا، غمگین ہوگا، قیامت کا جو منظر ہوگا جب قبروں سے اٹھے گا اس کی کوئی حالت ہی نہیں ہوگی ہر آدمی کی اٹھتے وقت۔ لیکن آپ دیکھیں مؤذن کے لیے اور حاجی کے لیے کتنا اعزاز ہے کہ جو عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اور مؤذن آذان دیتے ہوئے نکلے گا، اس سے کوئی خوف کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان آذان دیتا ہے، مؤذن آذان دیتا ہے، اس کی آواز کو سن کر جتنے لوگ نماز کے اندر آتے ہیں ہر نمازی کو پورا اجر و ثواب دیا جائے گا، کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، مگر مؤذن کو ان سب آدمیوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یعنی مثال دے کر سمجھاؤں، 100 آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد میں، مؤذن نے اذان دی، ہر آدمی کو نماز پڑھنے کا مکمل ثواب دیا جائے گا، مگر مؤذن کو 100 آدمیوں کی نماز کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کتنا کثیر ثواب ہے مؤذن کے لیے، ہر آدمی کو صرف ایک آدمی کی نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے اور اسے سب آدمیوں کے برابر اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ یہ چھٹا فائدہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی مؤذنین کی گردنوں